خلا ایک ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ جانبین کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو مرد کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ جب چاہے 3 طلاقیں دے سکتا ہے. گناہ قرار دیا کہ 3 دینے کی اجازت نہیں ہے, لیکن رائٹ دیا اس کو. اور عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے, شوہر کو مہر معاف کر کے طلاق پہ آمادہ کر سکتی ہے. خود سے آمادہ نہیں ہوتا, عدالت کے تھرو آمادہ کروا سکتی ہے, لیکن جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا عدالت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے. یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے, قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے. بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیتا, حوالوں پہ مر رہے ہیں لوگ کے, حوالہ نمبر صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, اس پہ باب ہے اول خلین فی الاسلام او کما قال, اس طرح کا باب ہے کہ سب سے پہلا اسلام میں خلا. جمیلہ بنت ثابت انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ مجھے اپنے شوہر پسند نہیں ہے, میں بہت خوبصورت ہوں, میری شادی بغیر دیکھے شادی ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہسبینڈ کو بلایا, ان کو اس پہ ایگری کیا کہ ان کو طلاق دے دو, اور پھر ہسبینڈ کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دیں. انہوں نے اپنا پورا باغ واپس لیا اور اپنی زوجہ کو طلاق دی. اگر عورت کو رائٹ ہوتا تو نبی فرماتے بھائی بلانے کی ضرورت نہیں ہے, بس تم نے خلا کا کیس دائر کیا, آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بس میری طرف سے. تو جب نبی نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے رائٹ ہے, تو آج کی یہ ججوں کو کہاں سے اختیار ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال, یہ جج کیا نبی سے بڑھ کر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو آرڈر کیا کہ ان کو طلاق دو, اور آج جج صاحب شوہر کو آرڈر نہیں کرتے, شوہر کو بلاتے ہیں, آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کہہ رہے ہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, خلا کی ڈگری ہم آپ کی بیگم کو تھما دیں گے. تو اس لیے اسلام میں خلا شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا. اس پہ پھر اشکالات ہوتے ہیں, میرا ٹاپک ہٹ جائے گا, لیکن اب بات چل پڑی ہے تو میں وہ اشکالات کا جواب دے دوں, ورنہ پھر لوگ کے سوال یہ پیدا ہوتے ہیں بظاہر یہ اسلام نے ظلم کیوں کیا کہ مرد کو تو ایسا اختیار دے دیا جب چاہے کھڑے کھڑے دھڑ دھڑ 3 طلاقیں نکال دیں, اور عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق لے, یعنی جب تک شوہر راضی نہ ہو. تو یہ تو گویا ایک طرح سے غلام بنا دیا نا. بعض صورتوں میں عورت کو حق ہے, بعض صورتوں میں جب بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہو شوہر, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو, یا نان نفقہ کی جو بنیادی نان نفقہ ہے وہ اٹھانے کے لیے بھی تیار, بولو بھائی جو بیسک نان نفقہ ہے, یہ رخصتی کے لیے آمادہ ہی نہ ہو. بعض نکاح کر کے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں, بیگم کہتی ہے مجھے گھر دو, رکھو, کہہ رہے ہیں بس نہ میں تجھے چھوڑوں گا نہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا. تو ایسی چند کنڈیشن ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے, تو اس میں فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے. اس کنڈیشن میں عدالت نے, اگر عدالت خلا پھر بھی نہیں دے گی, فسخ نکاح ہوگا, نکاح کو ایسی سخت مجبوری میں عدالت فسخ کر سکتی ہے, پھر اس کو بے شک خلا کا نام سے کر دے, کسی بھی نام سے کر دے, لیکن اس میں عورت کو ان الزامات کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا. وہ بھی یک طرفہ عدالت دعویٰ سن کے یہ کام, بولو بھائی عدالتیں اس میں عورت سے گواہی طلب کرتی ہیں کہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میرے سامنے بہت کیسز آئے ہیں, عورت نے بہت سارے الزامات لگائے, میاں یہ کر رہا ہے, میاں یہ کر رہا ہے, عدالت سے خلا کی ڈگری آ گئی, سارے مفتیوں نے کہا کہ یہ خلا کا لدم ہے. تو اب کیا کریں بھائی, چلو جی مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. ہم نے دونوں فریقوں کو بٹھایا, جامعۃ رشید کے علماء تھے, میں بھی تھا, تو پتہ چلا عورت کے سارے الزامات کیا تھے, جھوٹے. جب کراس کوشچن کرو نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو بہت, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ جھوٹے ہوتے ہیں, بعض دفعہ سچے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان سچے الزامات کو بھی گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا. اس پہ خواتین کہتی ہیں ہم گواہ کہاں سے لائیں؟ تو بھائی پھر تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نا. آپ نے میرے پیسے اللہ نہ کرے چوری کر لیے, میں عدالت میں گیا, اس نے چوری کی ہے, عدالت کا گواہ لاؤ. میں کہوں کیا ہر آدمی چوری کرتے ہوئے گواہ بناتا ہے کیا کسی کو؟ تو میرا یہ دعویٰ عدالت سنے گی؟ عدالت کہے گی ٹھیک ہے بعض دفعہ چوری ہوتی ہے, گواہ نہیں ہوتے, لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. یہی کہے گی نا عدالت کہ بھائی اصل تو جزا اور سزا کا دن کون سا ہے؟ آخرت ہے. دنیا میں تو بھائی ہم, ورنہ ہم آپ کی شکل کو دیکھ کے کہیں کہ بھائی گواہ کہاں سے لاتے آپ چوری پہ؟ ضروری تو نہیں کہ چوری کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کسی نے گواہ بھی بنایا وہ چور نے, تو ہم مجبور ہیں. لیکن اگر ہم یہ قانون بنا دیں کہ بغیر گواہوں کے بھی چوری کا دعویٰ قابل قبول ہوگا, تو پھر تو بے گناہ لوگوں پہ بھی چوری کے الزامات, بولو بھائی, لگیں گے. تو اسلام کا بھی اصول ہے, پوری دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو جب تک جس کے خلاف کیس ہے وہ الزام کو تسلیم نہ کر لے, یا دعویٰ کرنے والا جب تک گواہوں سے اپنے دعوے کو ثابت نہ کر لے, اس وقت تک دنیا میں کہیں بھی کیس کی سماعت نہیں ہوتی ہے. جبکہ عدالتوں میں جو خلا کی ڈگری دی جا رہی ہے, اور صرف الزامات لگا دے, عدالت عورت سے دلائل طلب نہیں کرتی. فیملی جو خاندان ہے نا ہمارا, اس کی ایسی کی, اس سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. نہیں آ رہی بات. اب رہا یہ مسئلہ, میں پھر وہ آؤں گا دلائل اور عقلی نقلی کو آ رہا ہوں سر, لیکن اب یہ چل پڑا ہے تو پھر ادھورے کلپ بن جاتے ہیں, پھر وہ اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا؟ مرد کو اختیار کیوں دیا ہے, عورت کو کیوں نہیں دیا؟ دیکھو ہر حکم کی نا ایک علت ہوتی ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے. اب یہ کہ نئی بحث ہے, اس کو سمجھو. ہر حکم کی کیا ہوتی ہے؟ ایک علت, اور ایک کیا ہوتی ہے؟ حکمت. ان دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے. آج کا سبق تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا ہو رہا ہے لیکچر, لیکن یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی انشاءاللہ. دیکھو نماز کیوں فرض ہے ہمارے اوپر؟ کیا اس لیے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اس لیے اللہ نے فرض کی نا؟ کیا ہو گیا؟ اس لیے فرض ہے نا بھائی. اللہ نے خود فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے. رمضان کے روزے ہم پہ کیوں فرض ہوئے؟ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, قوت برداشت پیدا ہو جائے, اپنے نفس پہ کنٹرولنگ طاقت کنٹرول کرنے کی پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ جدھر دیکھا کھا رہا ہے بندہ گزرے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ اپنی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, بالآخر وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جاتا ہے. کنٹرول ہی تو نہیں ہے نا. تو اللہ نے کہا کھانا پینا چھوڑو, تو اس وجہ سے فرض ہے نا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بے حیائی نہیں چھوٹ رہی. دیکھو ایک پیناڈول کی گولی ہے, یہ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بخار اتر جائے. ہم کھا رہے ہیں بخار نہیں اتر رہا, ڈاکٹر کہے گا پیناڈول چھوڑ دے, انجیکشن لگوا لے, یہی کہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟
تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں, کنٹرولنگ پاور پھر بھی پیدا نہیں, افطار ہوتے ہی بے حیائی کے کاموں میں, جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی سین مگر آباد, وہیں سے اعتکاف میں سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کنٹرول تو بالکل بھی نہیں. آج کل کوئی روزہ رکھ کے کوئی ایک گناہ چھوڑ دے, کسی کو دیکھا آپ نے؟ اعتکاف کے آخری دنوں میں ہی جو نمبر بلاک کیے ہوئے تھے, بلکہ بلاک ہی نہیں ہو رہے اب تو, بالکل ویسے کہ یعنی 20 سال پہلے جیسے تھے نا, 20 رمضان زندگی میں آئے وہیں کے وہیں. کیا خیال ہے بھائی, کوئی ایک تبدیلی کوئی کسی میں آئی ہو؟ دھیلے کا بھی بظاہر فائدہ نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ رمضان میں جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ سگریٹ نہیں چھوٹتی, افطار ہی سگریٹ سے کرتے ہیں وہ. چلو یار تمہیں اللہ نے اتنا بہترین موقع دیا ہے سگریٹ چھوڑنے کا, گٹکے چھوڑنے کا, نہ شہری میں بھی گٹکا کھائے گا اور افطار گٹکے سے افطار کر رہا ہے. تو کچھ بھی, اب ممکن بہت سے لوگوں کو ہوتا بھی ہے فائدہ, لیکن بہت سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع, بہت سے روزے داروں کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بھوکے رہتے ہیں, بہت کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اب اس بیس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ پیناڈول سے بخار کا علاج نہیں ہو رہا تھا اس لیے دوا بدل دی ہے, لہذا روزوں سے آپ میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا, لہذا رمضان کے روزے چھوڑ دو, تو یہ فتویٰ صحیح ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ پروفیسر ٹائپ کے لوگ مستقبل میں پیدا ہو جائیں جو یہ فتویٰ دیں کہ رمضان کی جو ریزن اللہ نے بیان کی وہ تو تقویٰ ہے, جب نہیں پیدا ہو رہا تو چھوڑو روزے نہیں رکھو, پھر کچھ اور کام کرو, کوئی اور عبادت کرو. ایسے فنڈر مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں. قرآن حدیث کے نام پہ سب کچھ ہو جائے گا. نماز پڑھ کے بھی کم وقت سے بے حیائی نہیں چھوٹ رہی, تو قرآن کہہ رہے ہیں نماز اس لیے کہ بے حیائی چھڑواتی ہے, لیکن آپ سے نہیں چھوٹ رہی, تو کیا نماز بھی چھوڑ دیں؟ بولو نا بھائی, نہ وہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. روزہ رکھ کے تقویٰ پیدا ہو یا نہ ہو, رمضان میں روزہ معذرت کے ساتھ آپ کے باپ کو بھی, یعنی معذرت کے ساتھ آپ کے والد محترم کو بھی رکھنا ہے. نماز سے حیا پیدا ہونا ہو, تواضع پیدا ہونا ہو, نماز بہرحال پڑھنی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو تقویٰ رمضان کے روزوں کی حکمت ہے, علت نہیں ہے. علت کہتے ہیں اصل ریزن جس کی وجہ سے روزہ فرض ہے, وہ روزہ فرض جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ آیت رمضان کے روزوں کو فرض کر رہی ہے, اور بے حیائی کا چھوٹنا اس فرضیت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, یہ حاصل ہوں گی, ان میں یہ بھی ہے تقویٰ بھی پیدا ہوگا, قوت برداشت بھی پیدا ہوگی, صحت بھی اچھی ہوگی. بھوکوں کے ساتھ تمہیں پتہ چلے گا بھوک کتنی بڑی ٹینشن ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی پیدا ہوگی, اور عبادت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام فائدے عبادت کی حکمتیں ہیں, ان کی وجہ سے یقیناً عبادت ہے, لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ وہ علت ہے. وہ علت کیا ہے؟ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور نماز کی اصل وجہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج جب بھی ڈھلکے گا نماز قائم کرو. تو یہ اصل علت ہے, اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں ہم, چاہے اس کے وہ فائدے حاصل ہو یا نہ ہو, نماز بہرحال آپ کو پڑھنی پڑے گی. اب سمجھو اس بات کو کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا ہے, عورت کو کیوں نہیں دیا, اور بہت ساری حکمتیں ہیں. حکم کا مدار اس علت پر ہوگا, حکمتوں پر نہیں ہوگا. اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. علت اس کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس کا خرچہ ہوتا ہے نا, رائٹ پھر اسی کے پاس ہوتے ہیں. اسلام میں تمام تر نکاح کے خرچے وہ مرد کے ذمے ہیں, عورت کے ذمے نہیں ہے. مرد اپنا خرچہ کر کے عورت کو گھر میں لے کر آتا ہے. اگر عورت کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ جب چاہے طلاق دے کے چلی جائے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ نقصان اس کا ہو رہا ہے. ابے مہر تو اس نے دیا ہے. مثال کے طور پر میں کوئی چیز خریدتا ہوں, پیسے خرچ کیے میں نے, بائک لے آیا, گاڑی خریدی میں نے. اب آپ میری مرضی کے بغیر اس گاڑی کو کسی کو بھی ہدیہ دے دو یا اسے میری ملکیت سے نکال لو, پوری دنیا میں کوئی اس کی حمایت کرے گا؟ لیکن بھائی یہ خرچہ کر کے لایا, یہ اس کا پیسہ خرچ ہوا اس کے اوپر. عورت کی مثال گاڑی کی نہیں ہے, یہ تو ایک نظیر ہے سمجھانے کے لیے. کوئی ملکیت نہیں آتی مرد کی عورت کے اوپر, کوئی غلام نہیں ہے, باندھی نہیں ہے وہ. لیکن اسلام نے اس بات کو کہا ہے کہ خرچہ کس کا ہوگا؟ مہر کی صورت میں. اب مہر جو کم ہو رہے ہیں نا 20-25 ہزار, وہ تو اس لیے کہ عورت کی معاشرے میں ویلیو کیا ہو گئی؟ کم. ہول سیل کے حساب سے عورتیں نکاح کرنے والے مرد کم ہیں, وہ تو ایک اور وجہ سے ہے. جیسے گاڑیاں بہت ہو گئی, خریدنے والے کم ہو, تو 20-20 روپے میں آپ کو یہ ہونڈا ایکارڈ ملنا شروع ہو جائے گی, 3 ڈبے کے جو ہے نا اس پہ فروخت ہونا شروع ہو جائے گی ریٹ پر. لیکن اگر اسلام کو پورا فوکس کیا جائے, مکمل اسلام کو فالو کیا جائے, تو اسلام تو پھر جلد نکاح کا قائل ہے اور ایک سے زیادہ شادیوں کا قائل ہے. تو ایسی صورت میں مرد کے لیے عورت سے بڑھ کر کسی چیز کی ویلیو نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو ملیں گی نہیں عورتیں نکاح کے لیے. ایسی سخت مجبوری میں وہ ٹھیک ٹھاک مہر خرچ کر کے, جب وہ مہر خرچ کر کے عورت کو اپنے گھر میں لائے گا تو اسلام یہ کہے گا آئی اپنی مرضی سے ہو, اب جانے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. جانا اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ آپ پہ ظلم کر رہا ہو, آپ کو آپ کے بیسک حقوق ادا نہ کر رہا ہو. نہیں آ رہی بات, کیونکہ اسلام ظلم بھی نہیں چاہتا نا کہ عورت کے اوپر ظلم ہو, لیکن اب رائٹ ہے اس کا, اب نہیں جا سکتی آپ. تو یہ ہے علت. اب جو ایتھیسٹ ہے نا ملحد, میرا یہاں تک اتنا سا کلپ نکال کے چلائیں گے, اس پہ تبصرے کریں گے, آگے پوری بات جو میں کر رہا ہوں وہ نقل نہیں کریں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں گے دیکھو اسلام نے عورت کو مرد کی مملوکہ بنا دیا اور یہ پیسے سے خرید کے لایا ہے. خریدنے کا لفظ میں استعمال نہیں کر, پیسے خرچ میں, خریدی نہیں جاتی عورت, خریدی نہیں جاتی. تو اور اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ حکمتیں یہ ہیں, یہ تو علت ہے اصل, اور علت قرآن کی وہ آیتیں بھی ہیں جن میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. وہ حدیثیں بھی ہیں, یہ بھی علت ہیں. حکمتیں اس میں یہ ہیں کہ ہمیشہ اس کے اختیارات بڑھائے جاتے ہیں جس کا نقصان ہو. بات آئی ہے سمجھ میں؟ دیکھو میری گاڑی ہے, میں نے خریدی گاڑی, فار ایگزامپل میں نے 40 لاکھ کی گاڑی خریدی, مجھے اختیار ہے میں جس کو چاہے گفٹ کر دوں, اپنی ملکیت سے نکال دوں. وجہ کیا ہے؟ یہ اختیار مجھے کیوں ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہے؟
मेरा है, इसलिए मेरे दुनिया का हर लॉ मुझे ये परमिशन देता है, चाहे तो फ्री फोकट में हदिया दे दो, चाहो तो बेच दो, चाहो तो कोड़ियों के दाम बेच दो, क्योंकि इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, लिहाजा मैं ये काम कभी भी करूंगा नहीं, मैं क्यों अपना नुकसान करूंगा? तो इस्लाम में ये समझा गया है, ग्राउंड रियलिटी है कि तलाक देने में औरत का नुकसान कम है, मर्द का नुकसान ज्यादा है। मर्द का नुकसान ज्यादा है, औरत का नुकसान कम है। इसलिए राइट किसको दिया गया? मर्द को। तभी तो तलाक कहते हैं इजाला मिल्कियत। आपको जो निकाह वाली मिल्कियत औरत के ऊपर हासिल हुई है, क्या वो आपकी परमिशन के बगैर किसी मर्द से ताल्लुक कायम नहीं कर सकती? ये वाली मिल्कियत आपको हासिल हुई है कि वो अब आपके लिए बाउंड हो गई है घर की चार दीवारी में, आपकी परमिशन के बगैर घर से बाहर बोलो नहीं निकल सकती। अपनी अम्मा के घर को छोड़कर अब आप हत्ता कि अपने बाप की इताअत पर आपकी इताअत को वो तरजीह देगी। देखो, मर्द अपनी बीवी का फर्माबरदार नहीं होता, ये नेचर के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है। मर्द के जिम्मे है कि वो उसके हुकूक का ख्याल करे, लेकिन औरत शौहर के हुकूक का भी ख्याल करेगी और उसकी फर्माबरदारी भी करेगी, क्योंकि वो मातहत है। बात आ रही है समझ में? ये इस्लाम की फितरत भी यही कहती है। तो वो अपने घर को छोड़कर आई है। तो ऐसी सूरत में जब आप तलाक कहते हैं आजादी को, तो जब आप तलाक दोगे तो अपने मातहत को, अपनी मिल्कियत को आप क्या कर रहे हो? जाहिल कर रहे हो। तो नुकसान उसका कम हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है। नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है। तो जिसका नुकसान होता है उसको हक दिया जाता है कि वो जब चाहे दो लफ्ज तीन लफ्ज इस्तेमाल करके, जैसे गुलाम होता है ना, गुलाम को एक दफा बोल दो आजाद, फौरन आजाद हो गया, बस एक दफा जबान से निकलने की देर है। क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है इसमें? आपका हो रहा है, गुलाम का थोड़ी हो रहा है।